نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ خیر وعافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ 11واں پارہ سورہ یونس، آیت نمبر 101 سے 109۔ لفظی ترجمہ: قل کہہ دیجئے، انظروا دیکھو، ماذا کیا کچھ ہے، فی السماوات یا آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، وما اور نہیں تغنی فائدہ دیتی، آیات نشانیاں، ونذر اور ڈرانے والے، عن قوم کن لوگوں کو، لا یؤمنون کہ جو ایمان نہیں لاتے۔ فہل پس نہیں، ینتظرون وہ انتظار کرتے ہیں، الا مگر مثل ایامی دنوں کے، الذین ان لوگوں کے جو خلو گزر چکے، من قبلہم ان سے پہلے۔ قل کہہ دیجئے، فانتظروا کہ تم بھی انتظار کرو، انی بے شک میں بھی معکم تمہارے ساتھ، من المنتظرین انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ ثم پھر ننجی ہم نجات دیتے ہیں، رسولنا اپنے پیغمبروں کو، والذین اور ان لوگوں کو جو آمنوا ایمان لائے، کذالک اسی طرح، حقاً ذمہ ہے، علینا ہم پر، ننجی کہ ہم نجات دیں، مومنین مومنوں کو۔ قل کہہ دیجئے، یا اہل الناس اے لوگو، ان اگر کنتم تم ہو، فی شکن کسی شک میں، من دینی میرے دین سے، فلا پس نہیں، اعبدو میں عبادت کرتا، الذین جن لوگوں کی، تعبدون تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، ولیکن اور لیکن، اعبد اللہ کہ میں عبادت کرتا ہوں اللہ کی، الذی وہ جو یتوفاکم تمہاری روحیں قبض کرتا ہے، وامرت مجھے حکم دیا گیا ہے، ان یہ کہ اکونا میں ہوں، من المؤمنین ایمان لانے والوں میں سے، وان اور یہ کہ اقیم سیدھا رکھو، وجہ کا اپنا منہ، للدینی دین کے لیے، حنیفہ یکسو ہو کر، ولا اور نہ تکوننا اور ہرگز نہ ہونا، من المشرکین مشرکوں میں سے، ولا اور نہ تدعو تم پکارنا، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، ما جو لا نہیں، ینفعوکا تمہارا کچھ بھلا کر سکے، ولا اور نہ ہی، یضروکا تمہارا کچھ بگاڑ سکے، فَإِن پس اگر، فعلت تم نے ایسا کیا، فَإِنَّكَ تو بے شک تم، اذن اس وقت، من الظالمین ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ وَإِنْ اور اگر یمسسکا پہنچائے تمہیں، اللہ اللہ بضر کوئی تکلیف، فلا پس نہیں، کاشفہ دور کرنے والا، لہو اس کا، الا مگر ہوا وہی۔ وَإِنْ اور اگر یریدکا وہ چاہے تمہاری، بخیر کوئی بھلائی، فلا پس نہیں، رادہ کوئی روکنے والا، لفضلہ اس کے فضل کو، یصیب وہ پہنچاتا ہے، بھی اس کو، من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، من عبادی اپنے بندوں میں سے، وَهُوَ الغفور الرحیم اور بخشنے والا مہربان ہے۔ قل کہہ دیجئے، یا ایھا الناس اے لوگو، کا تحقیق، جاءکم آ گئی تمہارے پاس، حق حق، من ربکم تمہارے پروردگار کی طرف سے، امن پس جو کوئی، اہتدیٰ ہدایت پاتا ہے، فإنما تو صرف، یہتدی وہ ہدایت پاتا ہے، لنفسہ اپنی ہی جان کے لیے، ومن اور جو ضل گمراہ ہوا، فإنما تو یقیناً، یضل اس کا گمراہ ہوتا ہے، وہ علیہا اپنے ہی نقصان کو، وما اور نہیں آنا میں، علیکم تم پر، بے وکیل کوئی وکیل، واتبع اور پیروی کرو، ما یوحیٰ کہ جو وحی آئے، الیکا آپ کی طرف، واصبر اور صبر کیجئے، حتیٰ یہاں تک کہ، یحکم اللہ کہ فیصلہ کر دے اللہ، وہو وہی، خیر الحاکمین بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ بے شک آج ہماری سورہ یونس جو ہے وہ مکمل ہوئی، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ فرمایا کہہ دیجئے، تم دیکھو، آسمان اور زمین میں کیا کچھ موجود ہے، اور نشانیاں اور ڈرانے والی چیزیں ان لوگوں کے کام نہیں آتی جو ایمان نہیں لاتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، کیا مشرکین مکہ کو آسمان اور زمین کی مخلوقات میں غور و فکر کرنے کی دعوت دیجئے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئیں، اور انہیں یقین ہو جائے کہ اس کے علاوہ کوئی بندگی کے لائق نہیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جن کی قسمت میں لکھ دیا گیا ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، انہیں نشانیوں اور انبیاء کی نصیحتوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فرمایا تو یہ لوگ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں، سوائے ان لوگوں کے سے ایام کے کہ جو ان سے پہلے گزر چکے۔ کہہ دیجئے پس انتظار کرو، یقیناً میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں سے ہوں۔
پھر ہم اپنے رسولوں کو نجات دیتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی جو ایمان لائے۔ اسی طرح ہم پر حق ہے کہ ہم مومنوں کو نجات بخشیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا مشرکین چاہتے ہیں کہ ان پر گزشتہ قوموں کی طرح اللہ کا عذاب آ جائے؟ تو آپ ان سے کہہ دیجئے پھر تم لوگ انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ اس عذاب کا انتظار کرتا ہوں جس کے ذریعے اللہ صرف ظالموں اور مشرکوں کو ہلاک کرتا ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ جب اللہ کے باغیوں پر ہمارا عذاب آتا ہے تو ہم اپنے رسولوں اور اہل ایمان کو اس سے بچا لیتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے اپنے اوپر اس بات کو واجب کر دیا ہے کہ اہل ایمان کو عذاب سے بچا لیں۔ سورۃ حامیم سجدہ میں فرمایا پھر جو عاد تھے وہ ان میں کسی حق کے بغیر بڑے بن بیٹھے اور انہوں نے کہا ہم سے قوت میں کون زیادہ سخت ہے، اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ بے شک وہ اللہ جس نے انہیں پیدا کیا قوت میں ان سے کہیں زیادہ سخت ہے، اور وہ ہماری آیات کا انکار کیا کرتے تھے۔ تو ہم نے ان پر ایک سخت تند اور ہوا چند منحوس دنوں میں بھیجی تاکہ ہم انہیں دنیا کی زندگی میں ذلت کا عذاب چکھائیں، اور یقیناً آخرت کا عذاب زیادہ رسوا کرنے والا ہے اور ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن فرمایا کون ہے جو ابو جہل کی خبر لائے کہ اس کا کیا انجام ہوا؟ تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ گئے اور اسے اس حال میں پایا کہ افرا کے بیٹوں نے اسے اتنا مارا تھا کہ وہ ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ تو انہوں نے اس کی داڑھی پکڑی اور کہا تو ابو جہل ہے؟ اس نے جواب دیا کیا اسے بڑھ کر بھی کوئی ہے جسے تم نے کر ڈالا ہے قتل؟ استغفر اللہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کیا تو اپنی کتاب میں اس کے بارے میں لکھا، اس نے اپنی ذات سے متعلق بھی لکھا، اور یہ کتاب اس کے پاس عرش کے اوپر ہے، یقیناً کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب آ چکی ہے۔ فرمایا کہہ دیجئے اے لوگو اگر تم میرے دین کے بارے میں کسی شک میں ہو تو میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، اور لیکن میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں قبض کرتا ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان والوں سے ہو جاؤں، اور یہ کہ تو اپنا چہرہ یکسو ہو کر اسی کی طرف دین کی طرف سیدھا رکھ کر مشرکوں میں سے ہرگز نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی تمام کفار عرب سے کہا جا رہا ہے کہ دین اسلام کی صداقت میں تمہارے شبہ کی وجہ سے میں اللہ کو چھوڑ کر تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کروں گا، میں تو اس اللہ کی عبادت کروں گا جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے۔ مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں مومن بن کر رہوں، اپنی پیشانی موہد بن کر صرف اسی کے سامنے جھکاؤں اور کسی حال میں بھی اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں، اور یہی حکم ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ فرمایا اور اللہ کو چھوڑ کر اس چیز کو مت پکار جو نہ تجھے نفع دے اور نہ ہی تجھے نقصان پہنچائے، پھر اگر تو نے ایسا کیا تو یقیناً تو اس وقت ظالموں میں سے ہوگا۔ سورۃ نمل میں فرمایا یا وہ جو لاچار کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور تکلیف دور کرتا ہے، تمہیں زمین کے جانشین بناتا ہے کہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بہت کم تم نصیحت قبول کرتے ہو۔ فرمایا اور اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اسے کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تیرے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ کر لے تو کوئی اس کے فضل کو ہٹانے والا نہیں، وہ اسے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے پہنچا دیتا ہے، اور وہی بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ سورۃ شورى میں فرمایا جو بھی تمہیں کوئی مصیبت پہنچی تو وہ اس کی وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، اور وہ بہت سی چیزوں سے درگزر کر جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سورۃ انعام میں فرمایا اور اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تجھے کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ بے شک سیدنا عقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 آدمیوں پر مشتمل ایک جماعت آئی جن میں سے 9 آدمیوں سے آپ نے بیعت لے لی اور ایک آدمی سے بیعت لینے سے رک گئے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 9 آدمیوں سے بیعت لے لی اور ایک آدمی کو چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ اس کے جسم پر تعویذ ہے۔ اس پر اس شخص نے اپنا ہاتھ اندر داخل کر کے تعویذ کو کاٹ پھینکا تو آپ نے اس سے بھی بیعت لے لی اور فرمایا جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ اور ایک جگہ پر حدیث کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر میں اس کو اور اس کے شرک کو چھوڑ دیتا ہوں۔ استغفار۔ فرمایا کہہ دیجئے اے لوگو بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ گیا ہے،
تو جو سیدھے راستے پر آیا تو وہ اپنی جان ہی کے لیے راستے پر آتا ہے، اور جو گمراہ ہوا وہ اسی پر گمراہ ہوتا ہے، اور میں تم پر ہرگز کوئی نگران نہیں ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی تمام بنی نوع انسان کو بتایا جا رہا ہے کہ لوگو، تمہارے رب کی جانب سے برحق قرآن نازل ہو چکا ہے جو سچے دین یعنی دین اسلام کی مکمل ترجمانی کر رہا ہے۔ اب اگر کوئی اس ہدایت کو قبول نہیں کرتا تو اس کی سزا اسی کو بھگتنا پڑے گی۔ میں تمہاری ہدایت کا ذمہ دار نہیں ہوں، میرا کام تو صرف پیغام پہنچا دینا ہے۔ ارشاد فرمایا سورۃ نمل میں، اور جس نے شکر کیا تو اپنے ہی لیے شکر کرتا ہے، اور جس نے ناشکری کی تو یقیناً میرا رب بہت بے پرواہ بہت کرم والا ہے۔ یعنی مجھے تم پر اس طرح مسلط نہیں کیا گیا کہ تم ضرور ہی ایمان لاؤ، بلکہ میرا کام تو تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈرانا ہے، اور تمہیں ہدایت دینا یا نہ دینا یہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ اختیار میں ہے۔ بے شک فرمایا، اور اس کی پیروی کرو جو تیری طرف وحی کی جاتی ہے، اور صبر کر یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کرے، اور سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید کی کہ آپ پر جو وحی نازل ہوتی ہے اسی کی اتباع کیجیے، یعنی کسی دوسرے قول کی اتباع نہ کیجیے۔ دعوت کی راہ کٹھن ہوتی ہے، اس لیے اس راہ میں کفار اور مشرکین کی جانب سے آپ کو جو بھی تکلیف پہنچے اس پر صبر کیجیے، یہاں تک کہ مشرکین کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کوئی فیصلہ آ جائے۔ چنانچہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو جہاد کا حکم دیا، اور میدان بدر اور دوسرے معرکوں میں ان مشرکین میں سے کچھ تو قتل ہوئے اور کچھ پابند سلاسل کر لیے گئے، یہاں تک کہ پورا جزیرہ عرب حلقہ بگوش اسلام ہو گیا۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ، اللہ تعالیٰ نے آپ پر جس دین کو نازل کیا اور وہی فرمایا ہے اسے مضبوطی سے تھام لیں، اور مخالفت کرنے والوں کی مخالفت پر صبر کریں۔ سورۃ احقاف میں فرمایا، پس صبر کیجیے جس طرح پختہ ارادے والے رسولوں نے صبر کیا، اور ان کے لیے جلدی کا مطالبہ نہ کیجیے۔ سورۃ دھار میں فرمایا، پس اپنے رب کے فیصلے تک صبر کیجیے، اور ان میں سے کسی گناہ گار یا بہت ناشکرے کا کہنا مت مانیے۔ صبر کیجیے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہترین فیصلہ فرما دے۔ تو یہی حکم ہمارے لیے بھی ہے کہ صبر کیجیے، جو معاملات آپ کے ساتھ چل رہے ہیں جب تک کہ اللہ تعالیٰ ان میں کوئی بہترین فیصلہ نہ فرما دے تو صبر کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم صبر کر سکیں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔